عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا۔ یعنی تعلق میں دل کا خلوص اعتبار رکھتا ہے، زیادہ ملاقاتیں نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ بیوقوفی کی باتیں ہی کریں گے۔ سب سے اچھی چیز جو والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ دولت نہیں بلکہ عزت کا جذبہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور کچھ کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایک اچھا تعلق رہا تم سے، ایک اچھی یاد ہو تم، جن آنکھوں نے دیکھے ہوں تیرے خواب ہمیشہ، ان آنکھوں کو یوں رلایا نہیں کرتے۔ ہر شخص کے دامن میں سہارا نہیں ہوتا، ہر شخص کو یوں چھوڑ کر جایا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی جانے والے اتنی جگہ آپ کے دل میں گھیرے ہوتے ہیں کہ مدتوں یہ خلا نہیں بھرتا۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہانی سناتا ہے، اور پھر ایک دن خود کہانی بن جاتا ہے۔ اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ اکیلے رہنے کا مطلب تنہا ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن پر معاشرے کا اثر نہیں ہوتا، نہ اس کی گندگیاں آپ کے ذہن کو گندا کرتی ہیں۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھی بھگو کر مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ زندگی کی کہانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو وقت لکھتا ہے، ہم جیتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم لکھتے ہیں اور جیتے ہیں، اور جو خود نہیں لکھتے ان کی کہانی وقت لکھتا ہے۔ کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر زندگی میں موجود ہر نعمت سے دل اٹھ جانا بہت بڑی ناشکری ہے۔ کامیاب لوگ اپنے مقصد کو نظر کے سامنے رکھتے ہیں، رکاوٹوں کو نہیں۔ آپ کا تعلق آپ کی کامیابی کا ایک ٹکڑا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ تکلیفیں، محبتیں اور عادتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانا چاہیے، لیکن ان کی خوبیوں میں نہیں۔ اداس دل کی اداس باتیں سمجھنے والا کوئی تو ہوتا۔ انسان کی زبان اس کا آدھا حسن ہوتا ہے، لہٰذا اپنی باتوں کو اچھا کرو۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسیں کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ دنیا ذہین لوگوں کو تنہا کر دیتی ہے۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں۔ جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں کو چبھتے ہیں جو دوڑتے ہیں۔ انسان نصیحتوں سے نہیں سیکھتا، خطبوں سے نہیں پروان چڑھتا، دوسروں کے تجربوں سے بھی نہیں سیکھتا۔ انسان زندگی میں تب پروان چڑھتا ہے جب اس کے دل کا کوئی حصہ دکھ، درد کی تکلیف سے کٹ جاتا ہے، اور اپنوں کے مایوس کر دینے والے رویے اس کی کمر جھکا دیتے ہیں۔ انسان بڑا تب بنتا ہے جب زندگی اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ لمبے قد، جھیل آنکھیں، گوری رنگت سب بے معنی ہیں۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ آپ جتنے زیادہ پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی بچے، جانور، پرندے
درخت اور چند انسان آپ سے محبت کریں گے۔ زندگی میں جو لمحے موجود ہیں ان سے لطف اٹھائیں، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ گزرے ہوئے وقتوں کی یادوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ان سے جب بھی بات ہو انسان سکون محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازمی ہے۔ ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے۔ محبت کا الٹ فرق نہ پڑنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ لوگوں میں فائدے میں وہ شخص ہے جو لوگوں سے فاصلے پہ رہتا ہے۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ سینے سے لگو ہنس کے رہے یاد یہ لمحہ، کھو کر ہمیں رونے کو تو پھر عمر پڑی ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں زندگی ہے۔ اپنی روح کا سودا کبھی کسی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ اکیلی ایسی چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ خواہش تھی جلدی جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ تم قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگے جسے تم محبت رکھتے ہو۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں صرف گناہوں کی لذت ہے، اور جو حق میں بہتر نہ ہو وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں، وہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمارے دل کو مایوس کرتی ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ زندگی آسان ہوتی ہے، اصل میں اسے دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔
لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ شکر ادا کرتے رہو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر حیثیت سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والا خاموش اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ آپ چاہے دنیا کی کتنی ہی زبانوں پر عبور حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن جب آپ تکلیف کی انتہا پر ہوں تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی تکلیف بیان نہیں کر پائیں گے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے بے ترتیب اور پھیلی ہوئی سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں، تو پھر کسی کو وضاحت اور صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ دل کا حال بھی عجیب ہے، درد میں بھی محبت کی امید ہے۔ سب سے تاریک راتیں سب سے روشن ستارے پیدا کرتی ہیں۔ زندگی ایک صبر کا امتحان ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے، کبھی آسان، لیکن چاہے کوئی بھی موسم ہو آپ کو چلتے رہنا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ دل وہ کتاب ہے جو کسی کے سامنے نہیں کھلتی، لیکن آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ محبت کے بغیر ہر عبادت ایک بوجھ ہے، ہر رقص ایک معمولی کام ہے، ہر موسیقی صرف شور ہے۔ محبت علاج ہے، محبت طاقت ہے، محبت تبدیلیوں کا جادو ہے، محبت خدا کے حسن کا آئینہ ہے۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کی وجہ بنتا ہے۔ سب کچھ بھی نہیں ملتا اس دنیا میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ اپنی سرکش خواہشات سے جہاد کرو تاکہ اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک سکو۔ خواہشات نفسانی کے ساتھ جہاد کرنا دشمن سے جہاد کرنے کی طرح واجب ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر بس اللہ سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر تم خود اس کی طرف چل کر نہیں جاؤ گے تو وہ کوئی غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف واپس بلا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے۔ جو تخت پر بٹھاتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ 3 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جاہل کی زندگی اور عقل مند کی موت پر دنیا ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ مومن دولت مندی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی گندگی سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ گناہ سے بڑا گناہ پر قائم رہنا ہے۔ مضبوط شرط کے بغیر موت کی آرزو بیکار ہے۔ کسی کی اچھی بات اس کے عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک دوست اچھا ہو تو 1000 دشمنوں کے برابر ہوتا ہے۔
جب تم اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح کہنا شروع کر دو گے تو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں غلطی کرو گے۔ جس کو حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ دوسروں کو نیک کام بتلانا انسان کو نیک کام کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت کو پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ بہتر ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ انصاف کرے۔ کوئی بھی لباس کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اس دنیا سے صرف دو طرح کے لوگ ہی آزاد ہیں، ایک دیوانے اور دوسرے مردے۔ کچھ لوگ عقل مندوں میں رہ کر بے وقوف بن جاتے ہیں۔ کئی بار مجبوریاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کرو، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ سیکھو ایسے کہ سکھا سکو۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر۔ کئی مرتبہ لوگوں کی ہمدردی ہمارا نقصان کر دیتی ہے۔ ایسی ضرورت میں مبتلا ہونے سے بچو جس میں شرمندگی ہو۔ کوئی بھی اس سے خوش نہیں اور وہ خود سے پریشان ہے۔ لفظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن لہجہ یہ تکلف نہیں کرتا، اور رویے تو ہوتے ہی سچے ہیں۔ خدا پر ایمان لانے کا سبب موت کا تصور ہے۔ اگر موت پر قابو پا لیا جائے تو تمام انسان ملحد ہو جاتے۔ ضرورت مندی نفس کے لیے ذلت کی وجہ ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم اور فکر کو بڑھانے والی ہے۔ امید ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور آدمی کی طویل زندگی اس کے لیے عذاب بنا دیتی ہے۔ بے موقع شرم کرنا روزی کو روکتا ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی پروان چڑھتے ہیں۔ قوموں کی بلندی بلند ہمتوں سے ہے، نہ کہ بوسیدہ ہڈیوں سے، یعنی مرنے والوں پر فخر کرنے سے بلند مرتبہ نہیں ملتا۔ سنو تاکہ جان لو اور خاموش رہو تاکہ محفوظ رہو۔ جو کسی علم کو نہیں جانتا وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ امید غافلوں کے دلوں پر شیطان کی حکومت ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھ، کیونکہ اگر تو ان کو خوش نہ رکھ سکے تو تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ عقل مند ہمیشہ رنجیدہ اور غمگین رہتا ہے۔ یہ دن تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، لہٰذا ان کو بہترین اعمال سے بھر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ احتیاط کو چھوڑ دینا بہادری کے لیے آفت ہے۔ سب سے زیادہ پہنچی ہوئی نصیحت مرنے والے کے گرنے کی جگہوں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اعمال نیتوں کے ہی پھل ہیں۔ دوست ایک جان ہے جبکہ وہ جدا جدا جسموں میں ہے۔ دنیا روتے ہوئے انسان کا کہا ہے۔ عقل مند اپنی لذتوں کا خود دشمن ہوتا ہے۔ مراد کا پا لینا ایک تسلی ہے۔ علم زندگی بھی ہے اور شفا بھی۔ عبادت کی آفت ریاکاری ہے۔ جاہل کی سلطنت اس کے عیبوں کو سب کے سامنے لا دیتی ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس کی وجہ بنتی ہے۔ جس کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو وہ یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آنسو جو خدا کی حضوری میں بہتے ہیں ان کی قدر بیش قیمت موتیوں سے بھی زیادہ ہے۔ خدا مخلوق کا حساب ایک ہی وقت میں اس طرح لے گا جس طرح سب کو رزق ایک ہی وقت میں دے دیتا ہے۔ جو ڈر اور خوف پر سوار ہو جاتا ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے غم اس کی ہمت کے برابر ہوتے ہیں اور اس کی غیرت
اس کے ننگ اور آر کے برابر ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کمزور بزرگ کی رائے میرے نزدیک ایک نوجوان کی طاقت سے بہتر ہے۔ خواہش سے جنگ کرنا عقل کی سردار ہے۔ ہر وہ شخص مشغول ہے جس کے سامنے جنت اور جہنم ہے۔ مر جانا راز کو ظاہر کر دینے سے بہتر ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کمین اپنے گزشتہ احسانات کو قرضہ سمجھ کر ان کا تقاضا کرتا ہے اور انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کی فضیلت اس کی عقل میں ہے۔ علماء سے کسی نے اتنی دشمنی نہیں رکھی جتنی جاہل رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ماننے سے انکار نہ کر دینا، بلکہ یہ سوچ کر اس پر غور کرنا کہ تم ناسمجھ ہو۔ عقل مند شخص اپنے جیسے ہی کو پسند کرتا ہے۔ حکومت اور انتظام مردوں کے لیے میدان آزمائش ہے۔ کتنے ہی ڈھونڈنے والے نا امید ہو گئے اور کتنے ہی نہ ڈھونڈنے والوں کو روزی دے دی گئی۔ اپنے اندر کو خراب کر لینا بھی ایک مصیبت ہے کہ یہی مصیبت اور بلاؤں کا سرچشمہ بن جائے گا۔ قدرت اور طاقت کی آفت نیکی نہ کرنا ہے۔ وعدہ ایک مرض ہے جس کی صحت اس کے پورا کرنے میں ہے۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ امانت داری کی بربادی خیانت دار کی اطاعت میں ہے۔ جس چیز کا ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے وہ امانت ہے، چاہے اس کو چھپائے رکھنے کا تقاضا کیا گیا ہو یا نہیں۔ حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کی موت تک دور نہیں ہوتی۔ دلوں کی زینت اخلاص ایمان اور اسلام کی زینت اچھے عمل میں ہے۔ صبر انسانی فطرت کا خوبصورت پہلو ہے۔ ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ امید سیراب کی مانند ہے، ہر دیکھنے والے کو دھوکہ دیتی ہے، اور جو اس سے امید جوڑتا ہے اس سے وعدہ خلافی کرتی ہے۔ بے شک ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ اللہ ان کے عیب چھپا دیتا ہے اور ان کی خرابیاں ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی مدت کا مالک نہیں ہے اور وہ اپنی امید کو لمبا کرتا جا رہا ہے۔ آخرت کے فرزند بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ قیامت کے دن ہر بیٹا اپنی ماں سے ملا ہوگا۔ جو اپنے درد کو 3 روز تک چھپاتا ہے اور خدا سے اس کی شکایت کرتا ہے تو خدا ہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر کر اور اپنے بھائی کا عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ امید کو جھوٹا سمجھو اور اس پر یقین نہ کرو، کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور امیدوار دھوکے میں ہے اور فریب میں پڑا ہوا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بے شک تم آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے زیادہ ضرورت مند ہو بنسبت اس کے کہ دنیا کے گھر کو آباد کرو جو کہ فنا ہو جانے والی ہے۔ بے شک خرید و فروخت میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا اور کوشش میں سب سے زیادہ نا امید شخص وہ ہے جس نے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے بدن کو گھلا دیا اور تقدیر نے اسے اس کے ارادے کے مطابق مدد نہ کی تو وہ دنیا میں حسرت کے ساتھ گیا اور آخرت میں شدید نقصان سے دوچار ہو گیا۔ بندوں کا بندوں پر ظلم نہیں بخشا جائے گا۔ عقل مند جب خاموش رہتا ہے تو فکر کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نہیں رہتا بلکہ فائدہ بن جاتا ہے۔
آدمی کی سوچ اس کی عقل کا ترازو ہے اور اس کے کام اس کی اصلیت کے نشان ہیں۔ دنیا سانپ کی مانند ہے کہ بدن پر ہاتھ لگاؤ تو نرم اور ملائم، مگر اس کے اندر ایسا زہر بھرا ہے جو جان سے مار ڈالتا ہے۔ آدمی میں یہ 5 چیزیں بڑی بری ہیں: علماء میں بدکاری، حکماء میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ تنہائی عبادت گزاروں کے لیے آرام اور سکون کی وجہ ہوتی ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جاہل گویا ایک پتھر ہے جس سے پانی کی بوند نہیں پھوٹتی۔ بہترین دعوت دینے والا وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز سے نہ جڑو جو آپ کی نہیں ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا۔ تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پا لینے کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس کو معاف کر دو۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو دے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازمی قرار دے کر رحمان سے منہ پھیر لیا ہے۔ قیامت کے دن اسی کو امن اور امان حاصل ہوگا جو خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اللہ کا ذکر نیک اعمال کے لیے روح کی طرح ہے۔ ذکر کے بغیر عمل اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ کثرت دعا، تھوڑی گفتگو، کم سونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ جب دل دوسری طرف مشغول ہو اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ ہونے دو ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ تم لوگ وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھ کھلی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہ دیکھنا پڑے۔ لوگوں کے دل برتنوں کی مانند ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہ کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ خود کو دوزخ سے بچا سکے۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہی ہیں۔ ان چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ رب العزت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی نہ ایثار، نہ احسان، نہ عزت نہ ذلت۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوششوں کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں خوشی اور غم دریا کے 2 کناروں کی طرح برابر چلتے ہیں۔ اگر آپ بہترین سے نوازے جائیں گے تو بدترین سے آزمائے بھی جائیں گے۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اللہ کا فضل مقام اور عزت بخشتا ہے۔ اور تم بہتر کو روتے ہو، اللہ بہت کریم ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین سے بڑھ کر کرتا ہے۔ پھر نئے زمانے کی سرحد پر کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ زمانہ بھی، حیرت کیسی۔ بدحواس دوڑنے سے پر اعتماد چلنا زیادہ بہتر ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے
جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں، جنہیں زمانے کی فکر ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ زمانہ ان کی فکر کرے۔ یہ التجا، دعا، یہ تمنا فضول ہے۔ سوکھی ندی کے پاس سمندر نہ جائے گا۔ عقل مند آدمی کبھی بھی کوئی بڑا کام نہ تجربے کار کو نہیں سونپتا۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت آئے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل لگا لے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ خاص سے عام کر دے ہر ناقدردان کو۔ خدا سے عشق کریں گے تو سب آپ کا، مخلوق کے چکر میں نہ مخلوق آپ کی نہ خدا آپ کا۔ حجاب اور نقاب بے معنی ہے اگر آپ نے اپنے خیالات کو بے پردہ چھوڑا ہوا ہے۔ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹی توبہ ہے۔ میری عقل اور ہوش میری جان کے دشمن ہیں، اے کاش میری آنکھ اور کان نہ کھلے ہوتے۔